الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ شباب، آج کے درس میں ان اسالیب اور ان صیغوں پر گفتگو کی جائے گی جو اسالیب اور صیغے عموم پر دلالت کرتے ہیں۔ جب آپ نے اسم کی تعریف پڑھی ہوگی تو اسم کی کچھ علامتیں بھی آپ نے پڑھی ہوں گی، جیسے تنوین کا آنا یا پھر شروع میں الف لام کا داخل ہونا وغیرہ۔ فعل، جب آپ نے فعل کی تعریف پڑھی تھی تو فعل کی کچھ علامتیں بھی آپ نے پڑھی تھی کہ کیسے آپ جانیں گے یہ فعل ہے یا فعل نہیں ہے۔ اس لفظ کے شروع میں قد کا داخل ہونا، سین کا داخل ہونا، سوفا کا داخل ہونا وغیرہ وغیرہ۔ ایسے ہی لفظ عام، کیسے ہم پہچانیں گے کہ یہ لفظ عام ہے یا نہیں ہے؟ واجب کی معرفت کے کچھ صیغے بتلائے گئے، حرام کی معرفت کے کچھ صیغے بتلائے گئے، اباحت پر دلالت کرنے والے کچھ اسالیب کا ذکر کیا گیا، امر پر دلالت کرنے والا صیغہ کون سا ہے، کن کن چیزوں سے امر ثابت ہوتا ہے، نہی کی علامت کیا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو بتلائے گی۔ اسی طریقے سے کیسے ہم مانیں گے کہ یہ لفظ عام ہے، کیسے ہم جانیں گے کہ اس لفظ کا جو معنی ہے اس معنی میں تمام افراد شامل ہوں گے، تو وہی آج بیان ہے کہ عام کی معرفت کے اسباب کیا ہیں، کیسے ہم جانیں گے کہ یہ لفظ عام ہے، یا پھر عام کے اسالیب کیا ہیں، عام کے صیغے کیا ہیں۔ علامہ عثیمین رحمہ اللہ نے عام کی اصطلاحی تعریف کرنے کے بعد بحث شروع کی صیغ العموم کی، یعنی عموم پر دلالت کرنے والے کون سے صیغے ہیں، کون سے الفاظ ہیں۔ سب سے پہلے ذکر کیا وہ الفاظ جو اپنے مادہ کے اعتبار سے ہی شمول پر دلالت کرتے ہیں، وہ الفاظ جو اپنے مادہ کے اعتبار سے ہی شمول اور عموم پر دلالت کرتے ہیں، یعنی ان الفاظ کے اندر ہی شمولیت کا معنی پایا جاتا ہے، استغراق کا معنی پایا جاتا ہے۔ جیسے لفظ کل، کل کا مطلب ہر کوئی، تو لفظ کل یہ اپنے مادہ کے اعتبار سے ہی شمول پر دلالت کرنے والا لفظ ہے، لہذا جہاں کہیں بھی نصوص شریعت میں لفظ کل کا استعمال ہوگا، کلن کا استعمال ہوگا، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہاں پہ کل، لفظ کل یہ الفاظ عموم میں سے ہے، عموم کے صیغوں میں سے ہے، اور جو جملہ ہمارے سامنے ہے اس میں عموم پایا جا رہا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اگر آپ سے پوچھا جائے یہ آیت عموم پہ دلالت کرتی ہے یا خصوص پہ، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ عموم پہ دلالت کرتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس آیت میں لفظ کل کا تذکرہ ہے، اور کل ان الفاظ میں سے ہے جو اپنے مادہ کے اعتبار سے ہی عموم پر دلالت کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، لہذا ہر ایک نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب اس میں سے کچھ چیزوں کی تخصیص کر لی گئی ہے، کچھ چیزوں کو استثناء کر لیا گیا ہے کہ ان کو موت نہیں آئے گی، یہ چیزیں فنا نہیں ہوں گی، اور اس کی تفصیل دوسری جگہ پہ ہے۔ اسی طرح سے جو اپنے مادہ کے اعتبار سے ہی عموم اور شمول پہ دلالت کرتا ہے، دوسرا لفظ ہے لفظ جمیع، لفظ جمیع۔ جاء جمیع الناس، جاء الناس اجمعهم، جاء الناس جمیعهم۔
جمی کا مطلب تمام، ان تمام کی کوئی لمٹ ہے، کوئی حد ہے نہیں، لہذا یہ لفظ اپنے مادہ کے اعتبار سے استغراق پہ دلالت کرتا ہے۔ جہاں بھی لفظ جمی آ جائے گا ہم سمجھ جائیں گے کہ یہاں پہ عموم پایا جا رہا ہے۔ اب اس عموم سے اگر کسی کو مستثنیٰ کرنا ہے، نکالنا ہے کہ نہیں یہ لوگ اس عموم میں داخل نہیں ہیں، جیسے تمام لوگ آ گئے، کہا گیا تمام لوگ آ گئے، تمام لوگ عموم ہے۔ اب آپ کو بتلانا ہو کہ زید نہیں آیا، تب آپ زید کی استثناء کریں گے، زید کو اس عموم سے باہر نکال دیں گے، کہیں گے زید کو چھوڑ کر کے تمام لوگ آ گئے، زید کے علاوہ تمام لوگ آ گئے، یعنی زید کو آپ نے استثناء کر دیا۔ تو کسی جب عموم پایا جائے گا، اس عموم کے افراد میں سے کسی فرد کو اگر آپ باہر نکالنا چاہتے ہیں استغراق اور شمول کے حکم سے، تو ضروری ہے کہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہو، اور اسی کو تخصیص کہتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے گفتگو آئے گی۔ تیسرا لفظ جو اپنے مادہ کے اعتبار سے عموم اور استغراق اور شمول پہ دلالت کرتا ہے، لفظ کافہ، وما ارسلناک الا کافۃ للناس، الا کافۃ للناس، کافہ کا مطلب تمام، تمام لوگوں کے لیے ہم نے آپ کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے، بشیر اور نذیر بنا کر کے، لہذا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب کے لیے آئے تھے، صرف قریش کے لیے آئے تھے، صرف قریش کے لیے مبعوث کیے گئے، صرف اہل مکہ کے لیے مبعوث کیے گئے، یا اہل مدینہ کے لیے مبعوث کیے گئے؟ آپ کا حکم کیا ہوگا؟ آپ کا جواب کیا ہوگا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے مبعوث کیے گئے، پوری دنیا کے لیے۔ دلیل وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کیسے دلیل ہے؟ آپ کہیں گے کہ اس میں لفظ کافہ ان الفاظ میں سے ہے جو اپنے مادہ کے اعتبار سے ہی عموم پر دلالت کرتے ہیں، شمول پہ دلالت کرتے ہیں۔ چوتھا لفظ ہے لفظ قاطبہ، اجمع العلماء قاطبۃ، اجمع العلماء قاطبۃ، تمام علماء کا اتفاق ہے، جن پہ بھی لفظ علماء کا اطلاق ہوگا سارے لوگوں کا اتفاق ہے کہ شرب خمر، شراب پینا شریعت کے اندر ممنوع ہے۔ فقہاء کرام اکثر استعمال کرتے ہیں اجمع العلماء قاطبۃ، اجمع المجتہدون قاطبۃ، وعلی ھذا المجتہدون قاطبۃ۔ تو تمام مجتہدین کا شراب کی حرمت پہ اتفاق ہے، لفظ قاطبہ کا استعمال کیا گیا۔ کیا فلاں مجتہد صاحب، زید صاحب جو کہ عالم ہیں، مجتہد ہیں، کیا ان کا کوئی اختلاف ہے؟ نہیں، کیونکہ کہا گیا اجمع العلماء قاطبۃ علی تحریم الخمر۔ لفظ قاطبہ ان الفاظ میں سے جو اپنے مادہ کے اعتبار سے ہی شمول اور استغراق پہ دلالت کرتے ہیں۔ پانچواں لفظ ہے عامہ، عامۃ الناس۔ عامۃ الناس کا یہ خیال ہے، لفظ عامہ بھی ان الفاظ میں سے جو اپنے مادہ کے اعتبار سے عموم پر دلالت کرتے ہیں۔ تو یہ پہلا اسلوب ہو گیا عموم کو پہچاننے کے لیے، عموم کی معرفت کے لیے پہلا اسلوب ہر وہ لفظ جو اپنے مادہ کے اعتبار سے ہی شمول اور استغراق پہ دلالت کرتا ہو۔ کون کون سے الفاظ ہیں؟ لفظ کل، لفظ جمیع، لفظ کافۃ، لفظ قاطبۃ، لفظ عامۃ۔ یہ پانچ الفاظ۔ دوسرا اسلوب اسماء شرط۔ آپ پڑھے ہوں گے شرط، اس کے بعد استفہام، اسم کے جو اقسام ہیں انہی اقسام میں سے ایک ہے اسم شرط۔
جہاں کہیں بھی اس میں شرط آئے گا کسی بھی سیاق اور سباق میں تو وہاں پہ عموم ہی پہ دلالت کرے گا. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول من عمل صالحا فلنفسه. من یہ اس میں شرط ہے اور جواب شرط آیا فا. من عمل صالحا جو بھی نیکی کرے گا فلنفسه تو اپنی ذات کے لیے کرے گا. لہذا اس میں شرط پایا گیا. کیا میں نیکی کروں گا تو دوسرے کے لیے کروں گا؟ نہیں. لفظ من اس میں شرط ہے، لہذا یہ اس میں شرط عموم اور استغراق پہ دلالت کرتا ہے. جتنے بھی لوگ ہوں گے نیکی کرنے والے سارے کے سارے لوگ اس خطاب میں داخل ہیں. ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. اینما اس میں شرط ہے، جس طرف بھی آپ اپنا چہرہ پھیریں گے اس طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو آپ پائیں گے. فَأَيْنَمَا اینما اس میں شرط ہے، لہذا اگر ہم شمال کی طرف رخ کرتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ کی ذات موجود نہیں ہے؟ جنوب کی طرف رخ کرتے ہیں تو کیا موجود نہیں ہے؟ مغرب کی طرف اگر رخ کرتے ہیں تو کیا موجود نہیں ہے؟ مشرق کی طرف رخ کرتے ہیں تو کیا موجود نہیں؟ نہیں. اوپر نیچے دائیں بائیں شمال جنوب پورب پچھم جس طرف بھی ہم اپنا رخ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہاں پہ موجود ہے. اپنے علم کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے نہیں، اپنے علم کے اعتبار سے. لہذا اینما یہ اس میں شرط ہے اور اس میں شرط عموم پہ دلالت کرتا ہے. تیسرا اسلوب جو عموم پر دلالت کرتا ہے اسماء استفہام. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ. وہ کون ہے جو تمہارے لیے صاف پانی لائے گا؟ فَمَن يَأْتِيكُم یہاں پہ سوال ہے، استفہام ہے. اگر اللہ تعالیٰ بارش کو روک دے، زمین کی سطح میں جو پانی موجود ہے اس پانی کو بہت نیچے ڈال دے، واٹر لیول بہت نیچے کر دے، تو کون ہے جو تمہارے لیے پانی نکال سکتا ہے؟ کوئی؟ استفہام ہے. تو اس میں استفہام بھی عموم پر دلالت کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. جسے کہا جاتا ہے من ضربک، من ضربک، تمہیں کس نے مارا؟ من جو استفہام ہے کس نے، اس میں سارے لوگ ہیں دنیا کے. اب آپ کو جواب ملے گا ضربنی فلان، کہ مجھے زید نے مارا. لہذا دنیا کے جتنے لوگ لفظ من استفہام میں داخل تھے، جب اس کا جواب ملا کہ مجھے زید نے مارا تو سارے لوگ خارج ہو گئے. ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ماذا اجبتم المرسلین. ماذا یہ بھی اس میں استفہام ہے، تم نے نبیوں کو کیا جواب دیا؟ تمام قسم کا جو جواب ہے وہ ماذا میں داخل ہے. ماذا کے افراد میں جو بھی جواب دیں گے وہ ماذا کے افراد میں سے ایک فرد ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ کہاں تم لوگ جا رہے ہو؟ جتنے بھی سمت ہیں سارے کے سارے سمت اس میں داخل ہیں، سارے کے سارے جہات داخل ہیں. تو الفاظ عموم یا صیغے عموم، عموم پر دلالت کرنے والے الفاظ، سب سے پہلا تذکرہ کیا گیا کہ وہ الفاظ جو اپنے مادہ کے اعتبار سے ہی عموم پر دلالت کرتے ہیں. یہ 5 الفاظ ہیں: لفظ کل، لفظ جمیع، لفظ کافہ، لفظ قاطبہ، لفظ عامہ. اس کے بعد دوسرا اسلوب اس میں شرط ہے، تیسرا اسلوب اس میں استفہام ہے، چوتھا اسلوب آ رہا ہے اس میں موصول کی. اور یہ بقیہ جو صیغے ہیں انشاءاللہ 6 یا 7 صیغوں کا تذکرہ کیا ہے، ان کا تذکرہ کل کے درس میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.